الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 69، 70 اور 71 ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا میں ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں اور ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سیکھتے ہیں۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی آرزو ہے، لو یضلونکم، کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم قائل ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں حق تو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ کے اندر اہل کتاب کی ایک خیانت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب شروع سے، اہل کتاب یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، شروع سے ہی یہ سازشیں کرتے آئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے سے ہٹانے کے لیے یہود نے کتنی بڑی سازشیں کی، مسجد زرار تعمیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارنے کے لیے ایک دیوار کے نیچے انتظام کیا۔ یہ سب اہل کتاب کی کوششیں ہیں، اور یہود و نصارہ شروع سے ہی اہل اسلام کے یہ دشمن ہیں، اور شروع سے ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے بچلا دیں۔ آج کل یہ سہولیات مسلمانوں کو دے رہے ہیں، موجودہ دور کے اندر دفاعی ادارے بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، تو ان کی دلی خواہش یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی طرف میل کر کے ان کو عیسائیت سکھائی جائے، ان کو نصرانیت سکھائی جائے، ان کو جو ہے نا یہودیت کی طرف راغب کیا جائے۔ تو ان کی یہ دلی خواہش ہے، اور اس خواہش میں وہ پورے نہیں اتر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو تو بدل ڈالا، تورات کو بدل ڈالا، تورات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، انجیل کو بدل ڈالا کیونکہ انجیل کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن حکیم یہ واحد کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فَمَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نصیحت اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی ایک جماعت قیامت کی صبح تک باقی رکھنی ہے، جیسے کہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اہل حق جب تک موجود ہیں قرآن و سنت کی حفاظت کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کی آواز بلند کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کی جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما یضلون الا انفسهم، ان کی گمراہی کا وبال انہی پر ہی پڑے گا۔ جب وہ مسلمانوں کے خلاف دلائل دیں گے تو اہل حق ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، الٹا وہ دلائل ان کے گلے پڑ جائیں گے، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہل کتاب یہ شروع سے اہل اسلام کے دشمن ہیں، شروع سے ان کی کوششیں جاری ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یہود کی سازشیں شروع ہوئیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن سوا جو یہودی النسل تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے اسلام کی جڑوں کے اندر اپنا خون جاری کیا، خون ڈالنا شروع کیا تاکہ مسلمان اسلام سے ہی شروع سے نفرت کر جائیں، اور پھر اس نے کوشش کر کے ایک جماعت تیار کی، اور اسی جماعت کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، حضرت علی اور مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ اسی جماعت کے نتیجے میں ہی واقع ہوا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ یہ شروع سے ہی کوششیں کرتے آ رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے ایمان سے دور کیا جائے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کو چھیننے کے لیے عالم کفر ملت واحدہ ہے،
جتنا بھی عالم کفر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، کسی بھی قسم کا کفر ہو، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں سے یہ قیمتی اثاثہ چھین لیا جائے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا الکفر ملت واحدہ، تو فرمایا وما یضلون الا انفسهم، نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عزو علیہا بالنواجذ، قرآن و سنت میں تم کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو جب تک داڑھوں سے پکڑے ہوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وما یشعرون، فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھیں گے اور ان کو شعور نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صفات بیان کی تھی اور فرمایا وانتم قائلون، تم خود اس کے، وانتم تشہدون، تم خود اس کے قائل ہو، تم خود تورات اور انجیل کے اندر یہ پڑھ چکے ہو کہ اللہ کے نبی آخری برحق ہیں، ان کے باوجود تم اس کا کیوں انکار کرتے ہو اور لوگوں کو صحیح کیوں نہیں بتلاتے؟ وانتم تشہدون، تم خود اس کے قائل ہو، تم تورات کے اندر یہ بات سمجھ چکے ہو کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کے حلیہ کے بارے میں جانتے ہو، ان کے اوصاف جانتے ہو، ان کے خاندان کے بارے میں جانتے ہو، ان کے ساتھیوں کے بارے میں جانتے ہو، تم خود قائل ہو، اور پھر کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ کیوں تم حق کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، فرمایا کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو؟ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، حق کو باطل کے ساتھ گڑ کر دینا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا انجام کو جانتے ہو کہ حق چھپانے کا وبال کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میرے نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ اور مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، تو اسی میں ہی تمہارا بھلا ہے، اسی میں ہی تمہاری فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔